اسود نامی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے بیٹا، میں شاعر ہوں، اور جو شاعر ہوتا ہے نا وہ حسن تلاش کرتا ہے، وہ حسن تلاش کرتا ہے۔ میں شاعر ہوں، میں چاہتا تو عرب کی سب سے خوبصورت خاتون کو اپنے نکاح میں لاتا، اس سے شادی کرتا، لیکن میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تم پر یہ احسان کیا کہ میں نے ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا جو تمہاری اچھی ماں بن سکے۔ میں نے ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا جو میرے بچوں کی بہترین ماں بن سکے۔ ہم نے شادی اس سے کی جو ہماری بیوی بنے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے بچوں کی اچھی ماں بھی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ جب سے ہمارے اندر یہ سوچ آئی ہے نا کہ یہ میرے لیے اچھی ہو، تو بچوں میں خود بخود بگاڑ آیا۔ ہمیں بگاڑ پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ڈیجیٹل مدرس ہو گئی ہے نا، بچہ روئے گانا لگا کے کیا، بچہ رو رہا ہے جناب یوٹیوب پہ کارٹون لگا، بچہ رو رہا ہے جناب ٹی وی کا ریموٹ ہے۔ تو بچے بھی اب آپ کو جناب محمد بن قاسم پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اب آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اب سنگر پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ہمارا انتخاب دیکھ لیں آپ کیسا ہے۔ تو کہتے ہیں پہلی محبت یاد رہتی ہے، پہلی محبت کو کوئی بلا نہیں سکتا، تو میں نے کہا پھر اپنے ماں باپ کو بھی تو یاد کریں، سب سے پہلی محبت تو وہی ہے نا۔ ان کی محبتیں کسی کو نہیں پتا کہ وہ سخت سردی کی راتوں میں خاتون خود گیلے بستر پر لیٹی اور تمہیں سوکھے بستر پر لٹایا، اس کی محبت بھول گئے۔ وہ 4 دن کی محبت جو آئی نا، اس نے ماں کو بھی بلا دیا تو باپ کو بھی بلا دیا۔ چولہے پہ ماں جلتی ہے، دھوپ میں باپ جلتا ہے، جب جا کے ایک بچہ پلتا ہے کی حیات ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ آکسیجن ہو گئی، یہ آکسیجن ہو گئی جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نماز کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک خاتون ہے، جس مٹی سے آپ بنے اسی مٹی سے وہ بنی، اور اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ امی 2 دن کہیں رشتے داروں کی چلی جائیں، امی کو کبھی نہیں کہا امی جان ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جتنے یہاں جوان بیٹھے ہیں تو ایک بندہ کھڑے ہو کے بتا دے اماں کی فیوریٹ ڈش کیا ہے، اور جی ایف کی سب کو پتا ہوگی۔ کیوں؟ کہ آپ نے اسے دل دیا، ماں کو کبھی دل نہیں دیا۔ ماں کے لیے کبھی آپ عید پر نا ایک چھوٹی سی انگوٹھی بھی نہیں لائیں گے 100 روپے والی، ادھر آپ نے پورا 500 روپے کا بریسلٹ بھجوا دیا ہوگا، محبت جو ٹھہری پہ۔ تو جس دن جوان ماں سے محبت کرنے لگ گئے نا، اس دن زندگی جنت بن جائے گی۔ اس دن پھر جوان کو گلی گلی ڈگری اٹھائے پھرنا نہیں پڑے گا۔ جس دن بچہ ماں سے محبت کرنے لگ گیا، جس دن بچہ باپ سے محبت کرنے لگ گیا، اس دن جاب خود گھر چل کر آئے گی۔ ناجائز محبت پر، حرام محبت پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا کہ کسی طرح اس کا حصول ہو جائے، ہم اس پر قابض آ جائیں۔ لیکن جو جائز محبت تھی ماں باپ کی، ان پر کبھی 50 روپے خرچ نہیں کیا، کبھی پاپڑ بھی نہیں لا کے دیا۔ یہی جوانی کی عمر ہے جس میں آپ اپنے رب کو راضی، کبھی رب سے عشق کرنے کا سوچا، کبھی خالق سے دل لگایا، کبھی مالک سے دل لگایا۔ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر دائیں بائیں تو باتیں کر لی، لیکن کبھی رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر مصلے پر بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کی۔ تنج نہیں کر رہا، آپ اپنے دل سے پوچھتے رہیں۔ تو جو محبت آپ کو رب کی یاد سے غافل کرتی، وہ محبت نہیں موت ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، میں نے کہا محترم محبت اندھی نہیں ہوتی، موت اندھی ہوتی ہے۔ نہ وہ جوان دیکھتی، نہ وہ بوڑھا دیکھتی، نہ وہ بچہ دیکھتی۔ اور حضور جانے جانے نے ارشاد فرمایا جو دنیا سے جس حال میں جائے گا نا، وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ پھر اس جوان کے لیے شرمناک اور المناک بات نہیں کہ وہ رات کی تنہائیوں میں شہوت کے اندر ڈوبی ہوئی باتیں کر رہا اور اسی کیفیت میں اس کی روح نکال لی جائے، تو پھر وہ اٹھے گا کیسے؟ اسے اٹھایا کیسے جائے گا؟ اسے شرم نہیں آئے گی کہ وہ حضور جانے جانا کے سامنے کل قیامت کے دن کیسے پیش ہوگا؟ جب فرشتے لائیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے، اس کو موت ایسے آئی تھی ہم نے ایسے اٹھایا ہے، پھر کیسے کہیں گے کہ ہمیں جنت عطا کر دی جائے؟ یہاں تو بڑے عاشق بنے پھر رہے ہیں۔